السلام دوستو، جو لوگ ایسٹرولوجی کو فالو کرتے ہیں آپ جانتے ہوں گے، آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ 26 جولائی کو سیٹن ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، امپیکٹ ڈبل ہو جاتا ہے اور پرانی چیزیں واپس بھی لے آتا ہے۔ تو یہ کیسے اثر انداز ہوگا تمام بروج کے اوپر، تمام سٹار سائن یا زوڈیکس کے اوپر؟ وہ لوگ جو سن کے اعتبار سے، سن سائن کے اعتبار سے زوڈیک سائن ہے جو میں ذکر کروں گا، ایریز سے لے کے پائسس تک، ان کو یہ امپیکٹ کرے گا۔ تو میں ایریز سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ ایریز کے اندر یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ تو ایریز والوں کے پہلے گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے برج حمل کے، ان کو اپنے پرسنل امیج کو لے کر کافی سیلف کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 26 جولائی سے لے کے 10 دسمبر تک یہ سچویشن رہے گی۔ 10 دسمبر کے بعد یہ ریٹروگریڈ سے نکل جائے گا، اسٹیشن ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ یہ ویڈیوز جو میں یہ پوڈ کاسٹ بناتا ہوں، میں بغیر کسی ایڈیٹنگ کے اور بغیر کسی اسکرپٹ کو دیکھے ایکسٹمپور بولتا ہوں، فی البدی تو کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پیشگی معافی چاہتا ہوں، اور تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کور کرنی ہوتی ہیں، شاید میرا ٹیمپو بھی تھوڑا تیز ہو، اس کی بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو ایریز کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پرسنل امیج کے حوالے سے ایریز برج عمل کے لوگ زیادہ کنسرنڈ ہو جائیں گے، فکر مند ہو جائیں گے اپنے چہرے کو لے کے، جسم کو لے کے، ظاہری شکل و صورت کو لے کے۔ پبلک سپیکنگ بھی ان کی اس پہ بھی ایفیکٹ آئے گا، کانفیڈنس کم ہو جائے گا۔ تو ان کو چاہیے کہ ڈسپلن سے، صبر سے اور اسٹریٹجی سے کام لیں ان امور میں، اور ہر سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن صدقہ خیرات کریں، اچھے کام کریں، لوگوں کا دل کم سے کم دکھائیں، اپنے مخالفین کم سے کم پیدا کریں۔ ایریس کے لیے یہ معاملات ہیں۔ ایریس سے آگے چلتے ہیں ٹورس میں۔ ٹورس کی یہ 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا۔ تو 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا تو کچھ پرانے دشمن، جو خفیہ دشمن ہیں، دوبارہ کوئی آپ کے خلاف سازش چل سکتے ہیں۔ کوئی آپ کی بیماری سے ریکوری ہوئی ہے تو اس کی اگر آپ نے بے احتیاطی کی تو وہ بیماری دوبارہ آ سکتی ہے، اور کوئی ہاسپٹل کے اور پریزن کے یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اسپریچول معاملات میں آپ کو کافی ترقی ہو سکتی ہے، ڈسپلن سے اگر آپ اپنے اسپریچول اور ریلیجس معاملات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا کافی۔ اور ٹورس سے آگے جیمنائی میں چلتے ہیں۔ جیمنائی برج جوزا کے یہ 11ویں گھر میں آ جائے گا۔ تو 11ویں گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی دوست سے آپ کی خرابی کروا دے، کوئی معاملات آپ کے گڑبڑ ہو جائیں۔ آپ نے اپنے دوستوں کو زیادہ احتیاط سے لینا ہے، کوشش کریں تول کے بولیں، سوچ کے بولیں، آپ کے تعلقات دیرینہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور کوئی خواہش آپ نے اگر بڑی رکھی ہوئی ہے دل میں تو وہ ابھی اس کے لیے ڈیلے پیدا ہو جائے گا، رکاوٹ آ جائے گی، کیونکہ سیٹن ڈیلیز کریٹ کرتا ہے، ڈسپلن سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اور کارمک لیسن دیتا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی سزا ضرور دیتا ہے، اس لیے غلط کاموں سے بھی آپ نے بچنا ہوتا ہے۔ تو یہ جیمنائی کے معاملات ہیں، ان کے 11ویں گھر میں یہ ریٹروگریڈ ہوا ہے، یعنی الٹی چال ہوا ہے۔ جیمنائی سے آگے چلیں کینسر۔ کینسر کے یہ 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوا ہے، یعنی 26 جولائی کو ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ کینسرین افراد کے لیے کریئر کے حوالے سے تھوڑی مشکل ہوگی۔ جو لوگ جابیں ڈھونڈ رہے ہیں، جابیں اپلائی کر رہے ہیں، ان کو زیادہ محنت، ڈسپلن اور طریقہ کار سے، اسٹریٹجی سے جاب ڈھونڈنا پڑے گی، ورنہ مشکل ہو سکتی ہے۔ اور ان کے فادر کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کینسر کے بعد اگر آگے چلیں تو لیو میں برج اسد کی بات کریں۔ برج اسد کے یہ 9ویں گھر میں ہوگا، اور جن لوگوں نے 26 جولائی کے بعد کوئی انٹرنیشنل ٹریول کے لیے درخواست دی ہے، ویزا اپلائی کیا ہوا، ان کے لیے تھوڑی رکاوٹ بنے گی دسمبر کے مہینے تک، 10 دسمبر تک رفلی۔ تو اس کے بعد ان کے یہ اوورسیز جانے کے، انٹرنیشنل جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اگر نہیں اپلائی کیا ہوا تو بہتر ہے کہ یہ 10 دسمبر تک یہ معاملات کو پوسٹ پون کر دیں، کوئی ایجنٹوں کو فیس نہ دیں، ضائع ہونے کا خطرہ موجود ہے یہ جو برج اسد کے لوگوں کے لیے۔ اور ان کی اگر ہائر ایجوکیشن میں بھی جانا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا ڈیلے آ سکتا ہے۔ کوئی آپ کی لرننگ کے حوالے سے ٹریولنگ ہے، اس میں بھی ڈیلے آ سکتا ہے، لہٰذا بہترین اسٹریٹجی صبر اور تسلی سے سوچ کے کام کیجیے گا۔ برج اسد سے آگے چلیں تو برج سملہ ہے، ورگو۔ ورگو کے 8ویں گھر میں یہ ریٹروگریڈ ہوگا۔
جہاں پہ یہ آپ کے انٹیمیسی کے میٹرز کو اور آپ کی جو یوں کہہ لیں کہ ٹرانسفارمیشن ہونی ہے اس میں تھوڑا ڈیلے کرے گا. معاملات اس میں جو ہے آپ کے تھوڑے سے ٹرانسفارم کرنے کا اگر آپ پلان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کوئی ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں، اس پہ ورک کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو اسٹریٹجی اور ڈسپلن چاہیے ہوگا، ورنہ یہ معاملات کو تھوڑا سا ڈیلے کر دے گا. اور اگر ورگوں سے آگے چلیں تو لیبرا یعنی برج میزان ہے، برج میزان کی یہ 7ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا. 7ویں گھر میں یہ ریٹروگریڈ ہوگا تو آپ کے خاص طور پہ میاں بیوی میں تعلقات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی میاں بیوی سپریٹ ہوئے ہیں اور ریکنسائل کر رہے ہیں تو اس دوران وہ ریکنسائل والا معاملہ جو ریکنسیلیشن والا ہے وہ ڈیلے کا شکار ہو سکتا ہے. بزنس پارٹنرز کو آپس میں بہت احتیاط سے چیزیں کلیئر کر کے اعتماد میں لے کے ایک دوسرے کو چلنا ہوگا، کیونکہ بزنس پارٹنرز کے لیے بھی یہ گڑبڑ کر سکتا ہے. اور یہ معاملہ 26 جولائی سے 10 دسمبر تک برقرار رہے گا. انتہائی اونیسٹی، ایمانداری اور ڈسپلن سے معاملات اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو اس کے پھل بھی آپ کو اچھے آئیں گے. لیبرا سے آگے اسکورپیو میں چلیں تو اسکورپیو کے یہ 6ٹھے گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا، جہاں پہ یہ خاص طور پہ اسکورپیو کے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت احتیاط کرنی ہوگی. ان کو دیکھ بھال کے کھائیں، دیکھ بھال کے ادویات کا استعمال کریں، اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیں، اپنے ڈسپلن رکھیں ہیلتھ کے معاملے میں اور طریقہ کار سے چلیں، کیونکہ ہیلتھ کے معاملے میں یہ آپ کو پرابلم دے سکتا ہے. اسکورپیو سے آگے چلیں سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کے یہ 5ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوگا، جہاں یہ آپ کے بچوں کے معاملات آپ کے ساتھ خراب کروا سکتا ہے، کمیونیکیشن پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، بچوں کے آپ کے درمیان غلط فہمیاں کریٹ کر سکتا ہے. اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو میاں بیوی یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا اس طرح کے کسی ریلیشن شپ میں آپ ہیں تو آپ کے یہ پرسنل ریلیشن کو، فزیکل ریلیشن کو بھی خراب کر سکتا ہے. اس میں آپ نے بہت احتیاط اور ڈسپلن اور صبر سے چلنا ہے، اور کوئی مطلب ایسا کام نہیں کرنا جس میں آپ کو کوئی کارمک ڈیٹ پے کرنا پڑ جائے. تو اسکورپیو سیجیٹیریس سے آگے چلیں تو یہ کیپریکون کے یہ 4تھے گھر میں ریٹروگریڈ ہو جائے گا، جہاں پہ یہ آپ کی گاڑی کے حوالے سے پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے، ڈیلیز خاص طور پہ دے گا، اور پرانی کوئی پرابلم دوبارہ آ سکتے ہیں. والدہ کے ساتھ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، اس لیے والدہ کے ساتھ انتہائی ادب اور احترام سے معاملات کو رکھیے، اور والدہ کے معاملات کوئی بد دعا نہ لے لیں. اس طریقے سے والدہ سے بہت ادب آداب معاملات رکھیں. پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے اس جگہ پہ. وہاں سے آگے چلیں تو ایکویریس ہے. ایکویریس یعنی برج دلو. تو کیپریکون برج جدی ہوتا ہے اور ایکویریس برج دلو ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو دلو پڑھتے ہیں، اردو میں ایسے لگتا ہے. اس کے یہ 3رے گھر میں ہوگا، جہاں پہ یہ آپ کی کمیونیکیشن میں خاص طور پہ گفتگو میں، اسپیچ میں یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ڈیلیز آ سکتے ہیں، کمیونیکیشن ایررز ہو سکتے ہیں آپ سے، اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اور چھوٹے بہن بھائیوں سے آپ کے معاملات، یا بہن بھائیوں سے اور نیبرز کے ساتھ یہ گڑبڑ کروا سکتا ہے، اس میں بھی آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، ڈسپلن رکھنا ہے، سیٹرڈے کو صدقہ خیرات رکھنا ہے. ایکویریس سے آگے چلیں تو پائسز برج ہوت کے یہ 2nd ہاؤس میں آ جائے گا، جہاں پہ ان کے فائنینشیل میٹرز کو یہ ڈسٹرب کرے گا، فائنینشیل سٹریس آپ کے لیے زیادہ بڑھا دے گا، اور کوئی ایگریمنٹ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. فائنینس ریلیٹڈ مالی امور میں آپ کو بہت ڈسپلن سے، صبر سے، اسٹریٹجی سے چلنا ہوگا، اور بہت کلین آرٹ سے، نیک نیتی سے چلنا ہوگا، ورنہ کسی بڑے نقصان سے 2 4 کر سکتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ نگہبان.